الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جو اللہ کی سب سے آخری کتاب ہے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے اہم سرچشمہ ہے، اس کے حوالے سے ایک منظر کشی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اور جب رسول اپنے رب سے کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے میری اس کتاب کو پس پشت ڈال رکھا تھا۔ یہ دراصل قیامت کے دن اور روز محشر کا ایک منظر قرآن مجید نے ہمارے سامنے کھینچا ہے، جس کے مطابق جب اللہ کی عدالت قائم ہوگی اور انصاف کے لیے اللہ کی عدالت جمی ہوگی، اس موقع پر مختلف لوگوں کے مقدمے اور مختلف قوموں کے قضیے اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اسی موقع پر ایک مقدمہ ایسا بھی ہوگا جس میں مدعی ہوں گے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس قوم کے خلاف اور جس گروہ کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا جائے گا وہ پوری انسانیت ہوگی، اور خاص طور پر وہ امت جس نے قرآن مجید کو اپنے لیے دستور حیات سمجھا، اللہ کے رسول کی باتوں پر ایمان لایا، اور جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، یعنی کہ اہل ایمان اور مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدمہ دائر کریں گے اور جو جرم اور فرد جرم عائد کریں گے اس امت کے خلاف، وہ یہ ہوگا کہ اے میرے رب، اس قوم نے آپ کی اس کتاب کو، قرآن مجید کو اپنے پس پشت ڈال دیا، اسے نظر انداز کیا، اس کے ساتھ تغافل اور تساہل اور تجاہل کا رویہ اختیار کیا۔ یہ جرم اللہ کے دربار میں اس امت کے خلاف قائم کیا جائے گا، اور مدعی ہوں گے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید جو اللہ کی سب سے سچی کتاب ہے اور اس کائنات کی سب سے سچی کتاب ہے، تمام مستند بنیادوں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی سب سے معتبر اور مستند کتاب ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کتاب سے روگردانی برتی، اسے پس پشت ڈال دیا، اسے نظر انداز کیا، اس کے حقوق اور اس کے آداب کی رعایت نہیں کی۔ اسی لیے ہمیں قرآن مجید کے اس مہینے میں، جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور جس میں نزول قرآن کا جشن منایا جاتا ہے، اس ماہ مبارک میں ہمیں قرآن مجید کے حقوق اور اس کے تئیں جو ہمارے آداب ہونے چاہیے اس کو یاد دلانا چاہیے، اس سبق کو دہرانا چاہیے، اور امت کو دوبارہ قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش اور صحیح فہم کرنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن مجید کے حقوق کی جب بات کی جائے تو اس میں 4-5 اہم حقوق ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب پر اور اس کتاب میں بھیجی ہوئی تمام تر تعلیمات اور ہدایات پر ایمان لانا، اور اس پر یقین رکھنا، اور اس کے ہر حکم پر یقین رکھنا، اور کبھی یہ نہ سوچنا کہ قرآن مجید صرف عبادت کے لیے ہے یا تلاوت کے لیے ہے یا صرف ایصال ثواب کے لیے ہے، بلکہ اللہ کی یہ کتاب پوری انسانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے دستور حیات ہے۔ اس کتاب کے ایک ایک حرف پر اور اس کی ایک ایک تعلیمات پر پورا ایمان اور یقین رکھنا یہ اس کتاب کا حق ہے۔ اس میں سے ایک حرف کا اگر انکار کیا جائے تو پھر وہ انسان مسلمان یا صاحب ایمان نہیں کہلا سکتا۔ اس لیے اس کتاب کا سب سے پہلا بنیادی حق یہ ہے کہ ہم اس کے احکام پر یقین کریں، وہ عبادات سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو، احکام اور معاشرت سے متعلق ہو، سماجی مسائل سے متعلق ہو، سیاسی مسائل سے متعلق ہو، بزنس اور تجارت سے متعلق ہو، یعنی زندگی کے کسی شعبے سے متعلق اللہ کا کوئی بھی حکم جو اس کتاب میں نازل کیا گیا ہو اس پر ایمان لانا، اس پر یقین رکھنا اور اس کی سچائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ اس کتاب کا حق ہے۔ اگر ہم مسجد میں مسلمان رہیں اور مسجد سے نکل کر بازار میں جائیں اور وہاں سودی کاروبار کریں، دھوکہ دیں، وہاں دغا اور فریب سے کام لیں اور یہ سمجھیں کہ تجارت میں اور جناب جنگ میں یہ سب چیزیں جائز ہیں، یہ بات غلط ہے، یہ ایمان کے خلاف ہے۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب میں جو بھی ہدایات و تعلیمات ہیں ان سب پر ایمان مکمل طور پر لایا جائے، اور دوسرا اس کتاب کا حق ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے بار بار کھول کر اور وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر کے سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے تلاوت کیا جائے گا، اس کے حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی، کہاں رکیں گے، اور ان حروف کو ادا کرنے میں کن قواعد کی رعایت کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ عشرہ، جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے گا تو اسے 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم، یہ جو 3 حرف ہیں یہ ایک حرف نہیں شمار ہوں گے بلکہ 3 حرف شمار ہوں گے، اور گویا تمہیں الف لام میم کے کہنے پر، اس کے پڑھنے پر تمہیں 30 نیکیاں دے دی جائیں گی۔ یہاں اس بات کو بھی واضح کیا جانا چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف قرآن مجید کو پڑھ لینا، اس کے معنی و مفہوم کو نہ سمجھنا، یہ جو ہے کوئی مفید کام نہیں ہے، بلکہ اس سے کوئی خاص ثواب بھی نہیں ملے گا۔ یہ غلط فہمی ہے، اور قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے یہ سمجھنا، چونکہ قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، جو حروف ہیں، جو ورڈز ہیں، جو وکیبلریز ہیں، یہ سب کے سب اصل میں اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کہی ہوئی باتیں ہیں، اور ان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اس لیے ان کو پڑھنا ہمیشہ ثواب اور تاثیر سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس مثال پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین کی مثال دے سکتے تھے، الرحمن الرحیم کی مثال دے سکتے تھے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی مثال دے سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی الف لام میم۔ ان کے بارے میں تمام مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ یہ جو حروف ہیں بعض صورتوں کے آغاز میں، یہ حروف مقطعات ہیں جن کا معنی، جن کی مراد، جن کی میننگ، جن کا ایکسپلینیشن اللہ جانتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ الف لام میم کے معنی و مفہوم کو سمجھے بغیر ہم نے تلاوت کی تب بھی اس پر ہمیں 30 نیکیاں ملی۔ گویا کہ قرآن مجید کی تلاوت کا مستقل اجر ہے، اس کا ثواب ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھا جائے۔ یہ بہت ناسپاسی اور بہت ناشکری کی بات ہوگی، اور یہ مجرمانہ غفلت ہوگی کہ اس امت کے پاس اللہ کا کلام ہو، اللہ کا پیغام ہو، اللہ کا دیا ہوا دستور حیات ہو، اور ہم اسے سمجھنا نہ چاہیں، ہم اسے پلٹ کر دیکھنا نہ چاہیں، ہم اس کے معنی اور الفاظ پر غور نہ کرنا چاہیں، اس میسج اور سندیش تک پہنچنے کی کوشش نہ چاہیں۔ یہ سب سے بڑی اس امت کی مجرمانہ غفلت ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ امت کا ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ظلم ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ ناانصافی ہے، اس کے حق کو مارنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا یہ حق ہمارے پیش نظر رہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے معنی مفہوم تک پہنچیں، اس کی مراد اور میننگ تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پڑھتے تھے، اس کے معنی کو سمجھتے تھے، اسے سیکھتے تھے، تب جا کر ہم اگلی 10 آیتوں کو پڑھتے تھے۔ تو گویا صحابہ سے بھی ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کی تفسیر تک پہنچا جائے، اس کے مراد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور مجرم ہیں وہ لوگ اور جاہل ہیں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بغیر کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف علماء کا کام ہے، مفتیوں کا کام ہے، مفسرین کا کام ہے۔ یہ بہت ہی نازیبا اور غیر اسلامی مزاج سے غیر ہم آہنگ بات ہے۔ اس لیے اس رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اور اس کے معنی و مفہوم اور اس کی مراد تک پہنچنے کے لیے اس کے معنی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید کا ایک اور حق ہے، اور وہ حق یہ ہے کہ قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل کریں۔ یہ عجیب مزاج بن چکا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں اس ایمان کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن جب نکاح و طلاق کے مسائل آئیں، جب معاملات کے مسائل آئیں، جب فائنانشیل ڈیلنگ کا مسئلہ ہو، تو اس وقت ہم شریعت کو اور قرآن کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں، اسے پس پشت رکھ دیتے ہیں، اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے سماج میں یہ بات چل پڑی ہے، ہم یہ بہت ہی جرات کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ ہر چیز میں شریعت کو نہ لاؤ۔ یہ کفریہ جملہ ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص
قرآن کے کسی ایک حکم کو مانے اور دوسرے حکم کا انکار کر دے تو یہ کفر ہے قرآن کے ساتھ، اور قرآن کے ساتھ ظلم ہے۔ اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایسے مجرموں کے گریبان کو تھامیں گے اور ان سے سوال کریں گے، ان سے پرسش ہوگی، اور ان کے قدم جنت کی طرف نہیں بڑھ پڑیں گے اگر خدا نخواستہ ان کا یہ رویہ رہا۔ تو قرآن کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور اس کے لیے سمجھنا ضروری ہوگا، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا ضروری ہوگا، تبھی ہم قرآن کے اس حق کو ادا کر پائیں گے۔ اسی کے ساتھ قرآن کا ایک اور اہم حق ہے، اور اس کو ہم نے پوری امت نے اس حق کو نظر انداز کیا ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہم تک پہنچیں، ہم قرآن کو غیر مسلموں تک، برادران وطن تک، دیگر مذہب کے ماننے والوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ قرآن مسلمانوں کے لیے صرف نازل نہیں کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید نازل کی گئی، اور یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی دلیلیں کھول کھول کر رکھ دی گئی ہیں۔ گویا کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے کلمہ پر یقین کیا اور ایمان لائے۔ تو ان لوگوں کو مخاطب کرنے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جب پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہیں، رنگ و نسل کے فرق کے ساتھ، اور زبان و بیان کے فرق کے ساتھ، اور جغرافیائی فرق کے ساتھ، ان تمام بلندیوں سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ، ان تمام فرق اور امتیازات سے بلند ہو کر اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو مخاطب کرتے ہیں تو یا ایھا الناس کہا، ناس کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں قرآن نے جو تعبیر استعمال کی ہے وہ ہے ھدی للناس، کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ وہ اللہ نے اس کتاب کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا تھا، لیکن مسلمانوں نے بڑی غفلت شعاری کا ثبوت دیا، نہ خود پڑھا، نہ تلاوت کی، نہ معنی سمجھنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو اپنے طاقدانوں میں اور اپنی مسجدوں میں اور جزدانوں میں اور اپنے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا۔ کبھی ہم نے یہ کوشش نہیں کی کہ جو برادران وطن ہیں، جو اسلام کے لیے، جو راہ ہدایت کے لیے، جو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے سسک رہے ہیں، جو حق کے متلاشی ہیں، ان بندگان خدا تک اللہ کے اس پیغام کو پہنچائیں۔ اس لیے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ امانت ان کے سر ہے، اور جب تک اس امانت کو ادا نہ کر دیا جائے تو وہ خائن شمار ہوں گے، امانت میں خیانت کرنے والے شمار ہوں گے۔ اس لیے مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو برادران وطن تک پہنچیں گے۔ ہم اپنے غیر مسلم کلیگس کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، جو بھی غیر مسلم ہیں، انہیں قرآن مجید کا ایک نسخہ خود ان کی مادری زبان میں، ان کی ریجنل لینگویج میں، ان کی مدر ٹنگ میں لے جا کر پہنچائیں، اور ان کے سامنے یہ کہا جائے کہ یہ آپ کی امانت تھی، ہم آپ کی سیوا میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ ہم نے یہ مجرمانہ غفلت کی تھی کہ ہم نے آج تک اسے اپنے ساتھ بنا رکھا اور اس پر اپنا حق قائم رکھا، حالانکہ یہ کتاب تو پوری انسانیت کے لیے۔ گویا کہ قرآن مجید کے یہ 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا اس پر ایمان لانا، اور دوسرا اس کی تلاوت کرنا، تیسرا اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنا، اور چوتھا اس پر عمل کرنا، اور پانچواں اس پیغام کو انسانیت تک پہنچانا۔ اگر ہم ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو یاد رکھیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے باز پرس ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا جائے گا، اور ہم ایک مجرم کی حیثیت سے اس دربار میں کھڑے ہوں گے۔ اس لیے شہر رمضان المبارک کے اس مہینے کا حق ہے کہ اس سبق کو تازہ کیا جائے، اسے دوبارہ یاد کیا جائے، اور امت کا ہر فرد یہ طے کر لے کہ ہم قرآن مجید کے اس حق کو ضرور ادا کریں گے، اور اس میں جو اب تک کوتاہی رہی اور غفلت شعاری کا ثبوت دیا، ہم اب اس کا کفارہ ادا کریں گے، اور بڑی تندہی کے ساتھ اور پورے جذبے اور جنون کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ ہم قرآن مجید کے اس حق کو ادا کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حاضرین، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے کچھ حقوق ہیں جن کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے، اور وہ حقوق بتلائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے کچھ آداب ہیں، کچھ مسائل ہیں جو خود قرآن مجید کے گرد گھومتے ہیں، اور ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت مومن
ان کا بھی لحاظ رکھنا ہوگا۔ اصل بات یوں ہے کہ چیزوں کی اہمیت ان کی نسبت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ کوئی پتھر اگر کعبۃ اللہ کا حصہ ہو تو وہ پوری دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے لیے قابل احترام اور قابل تعظیم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی اس کتاب کی نسبت چونکہ اللہ کی ذات سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اس لیے ہمیں قرآن کے آداب کا بھی لحاظ کرنا چاہیے، اور کچھ اہم مسائل ہیں جن کے بارے میں ہمیں واقفیت حاصل ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے متعلق چند آداب بھی ہیں اور کچھ احکام بھی ہیں، ان کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے ہمیں پاک صاف ہونا چاہیے۔ دو الگ چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید کو چھونا اور ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ تو قرآن مجید کی صرف تلاوت کرنے کے لیے مصحف کو چھوئے بغیر اگر ہم تلاوت کر رہے ہوں تو اس کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ نے نقل کیا ہے کہ وَكَانَ لَمْ يُحْجِبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ إِلَّا الْجَنَابَةِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کی تلاوت سے کوئی چیز نہیں روکتی تھی سوائے جنابت کے، یعنی جو ناپاکی کی حالت ہوتی ہے جس میں انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، اس حالت میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو آپ تلاوت نہیں فرماتے، لیکن بقیہ حالتوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس سے مسئلہ معلوم ہوا کہ قرآن مجید زبانی پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا خود یہ قول ہے کہ ایک شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے گزاری اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری پہر میں اٹھے، اور اٹھنے کے بعد قرأ الخواتم العشرہ من آل عمران، سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتوں کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اپنے بستر مبارک سے اٹھے اور پانی لیا اور وضو فرمایا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تھے اور اسی حالت میں آپ نے قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور نماز تہجد ادا کی۔ گویا کہ ناپاکی کی حالت ہو، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو، عورتیں اگر حیض کی حالت میں ہوں یا نفاس کی حالت میں ہوں، اور مرد اگر جنابت کی حالت میں ہوں، ان تینوں حالتوں میں قرآن مجید کو زبانی پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ مرد کے لیے اس بات کی گنجائش ہے اور عورتوں کے لیے بھی اس بات کی گنجائش ہے کہ پاکی کی حالت میں رہتے ہوئے صرف اگر وضو سے نہ ہو تو اس صورت میں قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دائمی معذور ہوں، ایسے لوگ جن کا وضو ہمیشہ باقی نہ رہتا ہو بلکہ بار بار ان کے ساتھ عذر پیش آتا ہو جس کی وجہ سے ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ مثال کے طور پر بعض لوگوں کو پیشاب کے قطرے نکلنے کی بیماری ہوتی ہے، اور ان کی بیماری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ کوئی لمحہ یا تھوڑے تھوڑے وقفے سے، تھوڑے تھوڑے فاصلے سے مستقل ان کے پیشاب کے قطرے بہتے جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان کے لیے وضو کا باقی رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ گیسٹرولوجی کے شکار ہوں، گیس کی شکایت ہو، ان کے لیے بھی بسا اوقات یہ صورتحال پیش آتی ہے۔ تو اس کے لیے معذور جو ہیں ان کے لیے شریعت نے گنجائش دی ہے، اور وہ گنجائش کیا ہے میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں معذور شریعت اصطلاح میں کس کو کہیں گے۔ معذور ہر اس شخص کو کہیں گے جس کے لیے ایک نماز سے لے کر ایک نماز کے وقت میں وضو کر کے پورے وقت تک وضو کو باقی، مثال کے طور پر ایک شخص اگر فرض نماز 4 رکعت ظہر ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ اتنی بھی گنجائش نہیں پاتا کہ وضو کر کے وہ 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کر لے، بلکہ یہ 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہو، چاہے گیس کی شکایت کی وجہ سے ہو، پیشاب کے قطروں کی وجہ سے ہو، یا کسی اور مرض کی بنیاد پر ہو، وہ مرض جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہو، تو ایسے لوگ شریعت کی نگاہ میں معذور سمجھے جائیں گے۔ ان کے لیے شریعت کی طرف سے یہ گنجائش اور اجازت یہ ہے کہ وہ ایک وقت کے لیے وضو کریں، اور وضو کر کے اس نماز کا وقت مکمل ہونے تک، یعنی کہ اگر کسی شخص نے ظہر کے لیے وضو کیا تو
ظہر کا وقت جس وقت ختم ہوتا ہے اس وقت تک وہ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کئی نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، یہ تمام عبادات اس ایک وضو سے کر سکتے ہیں، خواہ ان کو بار بار وہ بیماری یا وہ مرض لاحق ہو رہا ہو جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہو۔ تو ایسے لوگ معذور ہیں، ان کے لیے شریعت نے یہ گنجائش اور اجازت رکھی ہے۔ یہی خواتین کے لیے بھی یہ مسئلہ واضح کیا جانا چاہیے کہ خواتین کو ایک تو حیض کا خون آتا ہے اور دوسرے نفاس کا خون آتا ہے، یہ دونوں ناپاکی کی حالت ہے، اور اس حالت میں نہ انہیں نماز پڑھنا ہے اور نہ انہیں تلاوت کرنی ہے، نہ قرآن مجید کو چھونے کی اجازت ہے۔ البتہ بسا اوقات بعض خون اس کے علاوہ بھی آتا ہے جس کو فقہ کی اصطلاح میں استحاضہ کا خون کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کا خون ایسا خون ہوتا ہے جو اصل میں بیماری کا خون شمار کیا جاتا ہے۔ ایک خاتون نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس طرح کا خون آتا ہے اور مسلسل آتا رہتا ہے، ہم کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کپڑا باندھ لو اور وضو کر کے تم جتنی چاہے عبادت کر لیا کرو۔ تو گویا وہ خواتین جن کو بیماری کا خون آتا ہو، اور بیماری کا خون وہ ہے جو حیض اور نفاس کے علاوہ خون ہو، تو ایسی خواتین کے لیے بھی گنجائش ہے کہ وہ پیڈ وغیرہ استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید ایک وضو کر لیں اور اس وضو کے ذریعے سے جتنی چاہے نمازیں پڑھیں اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور قرآن مجید کو چھو بھی سکتی ہیں۔ تو یہ مسائل تھے قرآن مجید کی تلاوت سے متعلق۔ اب آئیے قرآن مجید کو چھونے سے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ چونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی نسبت اللہ کی ذات سے ہے، تو اس کا بہر انداز اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے، اور قرآن مجید کا یہ حق ہے۔ چنانچہ چھونے سے متعلق مسائل میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو لوگ حالت جنابت یعنی ناپاکی میں ہوں، اور یا عورتیں حالت حیض و نفاس میں ہوں، ان کے لیے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو صاف کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کتاب کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہوں۔ مفسرین نے صحابہ میں سے اور بعد کے لوگوں نے یہاں اس سے مراد انسانوں کو بھی مراد لیا ہے کہ وہ تمام انسان جو پاک ہوں وہی قرآن مجید کو چھو سکتے ہیں، جو ناپاک ہوں وہ قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے۔ دوسرا مسئلہ ہے بلا وضو قرآن مجید کو چھونے کا۔ اس سلسلے میں سلف کے درمیان، بعض فقہا کے درمیان اختلاف رہا، لیکن عام طور پر اہل سنت کا یہ رجحان ہے کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا جائز نہیں ہے، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی شامل کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کو براہ راست نہ چھوا جائے، بلکہ کسی کپڑے کے ذریعے سے یا کسی اور شے کے ذریعے سے چھویا جائے، پاکی یا بلا وضو یا بلا پاکی کے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، ایسا کپڑا یا ایسا غلاف جو قرآن مجید کا حصہ نہ بن گیا ہو، اس سے اگر ہم قرآن مجید کو پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں یا اس کا لمس کرتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ جو غلاف ہوتا ہے قرآن مجید کا وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ بعض غلاف ایسے ہوتے ہیں جو سل دیے جاتے ہیں قرآن کے ساتھ، اور وہ بظاہر قرآن مجید کے اس مصحف کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ایسے غلاف کے ساتھ چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے دستی سے، اپنے رومال سے، ٹوپی سے، کسی پاک کپڑے سے، دوپٹے سے قرآن مجید کو اگر چھویا تو اس کی گنجائش ہے، چونکہ اس میں یاد رکھیے کہ وہ کپڑا جو قرآن مجید سے ملصق نہ ہو، چمٹا ہوا نہ ہو، اس کے ساتھ سل نہ دیا گیا ہو، ایسے کپڑے سے چھونے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور وہ قرآن کے صفحے کو پلٹنے کے لیے قلم کا سہارا لے یا اس طرح اسکل کا یا کسی چیز کا سہارا لے، تو اس کی بھی گنجائش ہے، چونکہ اس طرح براہ راست قرآن مجید کو چھونا نہ پایا گیا، اور براہ راست چھونا ناجائز ہے۔ انڈائریکٹ اگر چھوا جائے، کسی واسطے کے ذریعے سے چھوا جائے، تو اس کی گنجائش ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم مسئلہ جو آج کل ہر کس و ناکس کو پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ گیجٹس میں،
موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، اس طرح کی چیزوں میں ہم نے قرآن مجید کو محفوظ کر رکھا ہے، تو ایسے گیجٹس کو ناپاکی کے ساتھ چھوا جا سکتا ہے یا نہیں، یا اس کے لیے وضو کرنا ہوگا؟ تو دیکھیے، اگر آپ کے موبائل کے اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہوا ہو، اوپن ہو، تو ایسی صورت میں موبائل کو بغیر پاکی، بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایپ کی شکل میں اندر محفوظ ہو اور آپ کے اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہوا نہ ہو، تو اس صورت میں قرآن مجید کو براہ راست چھونا نہ پایا گیا، تو ایسی حالت میں بغیر وضو کے یا بغیر طہارت کے موبائل کو چھوا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن صحابہ نے یہ بات واضح طور پر بتا دی، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ قرآن مجید کو ناپاک جگہ پر لے جانا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر بیت الخلاء جا رہا ہو، حمام جا رہا ہو، تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید کا نسخہ یا مصحف اپنے ساتھ لے کر جائے، بلکہ صحابہ سے ثابت ہے کہ ان کے انگوٹھیوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا اللہ کا نام لکھا ہوتا تو وہ انگوٹھی نکال دیا کرتے تھے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے۔ تو اسی لیے قرآن مجید یا کوئی چیز کسی چیز پر قرآن مجید لکھا ہوا ہو کسی کاغذ پر، اس کو لے کر بیت الخلاء جانے کی اجازت نہیں ہے، تو قرآن مجید کو بھی نہیں لے جا سکتے۔ البتہ جس موبائل میں قرآن مجید محفوظ ہو اور اس کی اسکرین کھلی بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس موبائل کے ساتھ حمام جایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اسکرین پر قرآن مجید کھلا ہو، یا اسکرین پر اللہ کا نام لکھا ہو، یا اسکرین پر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر یا تسبیحات اس طرح کے حروف لکھے ہوں، تو چونکہ اسکرین انسان کی اوپن ہوتی رہتی ہے، آن اور آف ہوتی رہتی ہے، اس لیے ایسے اسکرین کے ساتھ حمام میں داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ایک اور مسئلہ قرآن مجید کے بارے میں سننے کے حوالے سے بھی یاد رکھیے کہ قرآن مجید ناپاکی کی حالت میں سنا جا سکتا ہے، بلا وضو سنا جا سکتا ہے، سننے میں ان سب چیزوں کی قید نہیں ہے۔ چنانچہ وہ خواتین جو ناپاکی کی حالت میں ہوں، جو پیریڈ سے گزر رہی ہوں، اگر ان کو رمضان میں رغبت ہو قرآن مجید سننے کی، اور ہونی چاہیے، تو وہ قرآن مجید کی ریکارڈنگ سن سکتی ہیں، اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت آپ اگر موبائل سے سن رہے ہوں یا ریڈیو سے سن رہے ہوں، خاص طور پر اگر موبائل میں ریکارڈ شدہ جو آڈیوز ہوتی ہیں ان سے اگر آپ سن رہے ہوں اور وہاں آیت سجدہ گزرے، تو اس کی بنیاد پر سجدہ واجب نہیں ہوتا ہے، چونکہ یہ ریکارڈنگ ہے، اصل نہیں ہے، اور عبادات میں جو ہے اصل کی اہمیت ہوتی ہے، ریکارڈنگ اور اس کے عکس کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی لیے موبائل کی ریکارڈنگ سے اگر آپ آیات سجدہ سنیں تو ایسی صورت میں آپ پر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں چند اہم مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت اگر آپ نے سنا اور آپ باوضو ہوں تو بروقت اگر آپ کر لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر بروقت کرنے کی گنجائش نہ ہو، آپ راستے میں ہوں، گزرگاہ پر ہوں، آپ سفر میں ہوں، یا ہے کہ باوضو نہ ہوں، تو اس کو تاخیر سے بھی ادا کرنے کی اجازت اور گنجائش ہے۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس میں ہاتھ باندھنا یا نہیں باندھنا ہے۔ اس کا طریقہ بڑا سیدھا سادہ ہے۔ آپ اگر کھڑے ہوں تو اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کے ساتھ سجدے میں جائیں، اور سجدے میں آپ تسبیح پڑھیں، 3 مرتبہ کم سے کم پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں، چاہے آپ بیٹھے رہیں یا اٹھنے میں کھڑے ہو جائیں، دونوں کی گنجائش ہے۔ اس طرح آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ اس کے لیے کوئی نیت کرنا اور ہاتھ باندھنا اور ہاتھ باندھ کر نیچے جانا اور پھر نیچے سے اٹھنا اور ہاتھ باندھنا یا سلام پھیرنا، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف تکبیر کہہ کے سجدے میں جانا ہے اور تکبیر کہہ کر اٹھنا ہے، اور ایک سجدہ ایک آیت کے تلاوت کے لیے کافی ہے، ایک آیت سجدہ کے لیے کافی ہو۔ اگر آپ نے ایک ہی آیت کو بار بار سنا ایک نشست میں بیٹھے ہوئے تو آپ پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا، لیکن اگر آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی، آپ کی نشست چینج ہو گئی، گھومتے پھرتے ہوئے آپ نے، چہل قدمی کرتے ہوئے آپ نے اگر ایک آیت کو سنا یا بار بار ریپیٹ کیا، تو آپ کو مکرر انداز میں بار بار جتنی مرتبہ آپ نے سنا ہے اتنی مرتبہ آپ کو سجدہ تلاوت کرنا ہوگا۔ اسی میں ایک اور مسئلہ قرآن مجید کا جو عام طور پر گھروں میں ہمیں پیش آتا ہے کہ قرآن مجید کے جو بوسیدہ اوراق ہیں، جو اوراق
ناقابل خواندگی ہو جاتے ہیں، یعنی جن کو پڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، وہ اتنے پرانے ہو جاتے ہیں، انہیں دیمک کھا چکی ہو، یا ہے کہ اتنے زیادہ وہ کاغذ نرم پڑ گئے ہوں کہ انہیں تھام کر رکھنا، انہیں محفوظ رکھنا ممکن نہ ہو، تو ایسے اوراق کے بارے میں فقہا نے 2-3 حل بتایا ہے۔ ایک حل یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جائے، کسی کنارے میں، کسی ایسی جگہ پر جو عام گزرگاہ نہ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو کسی تھیلی میں بند کر کے اور اسے پانی میں دریا برد کر دیا جائے، اس کی بھی گنجائش ہے۔ تیسرا یہ ہے، خود علماء نے اور مفسرین نے اور صحابہ نے اس کی اجازت دی ہے کہ ہم اس حصے کو قرآن کے احترام، جو قرآن کے نسخے بہت ہی بوسیدہ ہو جائیں، ان کو کسی ایک جگہ رکھ کر انہیں جلانے کی بھی گنجائش ہے، اس سے قرآن کی بے احترامی نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن مجید جمع کیا تھا ایک نسخے میں، اور جو دوسرے قرآن مجید کے الگ الگ نسخے صحابہ کے پاس موجود تھے، انہوں نے ان تمام نسخوں کو جمع کر کے انہیں جلا دیا تھا۔ تو چونکہ یہاں جلانے میں قصد و ارادہ اور نیت یا انٹینشن قرآن کی بے احترامی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا احترام ہے کہ اگر یہ اوراق ایسے ہی رہ گئے تو یہ بکھر جائیں گے، ان کی بے عزتی ہوگی اور یہ پڑھنے کے قابل نہیں رہ جائیں گے۔ تو یہ چونکہ ایک ارادہ ہے قرآن کا احترام کرنا، اس کی بے عزتی سے اس کو بچانا، ان کے اوراق کی بے حرمتی سے انہیں بچانا، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عام طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہ مشہور ہے لوگوں میں کہ خدا نخواستہ قرآن مجید غلطی سے، چوک سے، نادانستہ طور پر گر جائے اگر ہاتھ سے، تو قرآن کو تول کر پھر اس کے حساب سے صدقہ کیا جائے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن مجید نے یا صحابہ نے اس طرح کا کوئی طریقہ ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع عن امتی الخطأ والنسیان، میری امت سے ان کاموں کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں جو بھول کر یا نادانستہ طور پر انجام پائیں۔ اس لیے چونکہ کوئی شخص نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ استغفر اللہ کہہ لیں۔ اگر آپ چاہیں تو اس کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت عمر قرآن مجید کو اٹھاتے اور اس کا بوسہ دیتے اور یہ کہتے کہ ھذا عہد ربی، یہ میرے رب کا عہد و پیمان ہے۔ تو گویا قرآن مجید کو بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ ایسے موقع پر خاص طور پہ جی چاہتا ہے کہ قرآن کا بوسہ لیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کے برابر نمک یا کسی چیز کا صدقہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ انتقال کے وقت قرآن مجید کو میت کے ساتھ دفن کر دیا جاتا ہے یا اس کے سینے پر رکھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ غیر اسلامی طریقہ ہے اور اس میں قرآن مجید کی بے احترامی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ میت کا جسم پھٹنے لگتا ہے اور پھولنے لگتا ہے اور اس کے اندر کبھی کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں، تو ظاہر اس پر جب آپ قرآن مجید رکھیں گے تو قرآن مجید کی بھی بے حرمتی ہوگی۔ اس لیے اس طرح کا عمل بعض لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں، بعض علاقوں میں اس کا رواج ہے، اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ چند اہم اور بنیادی مسائل تھے قرآن مجید کی تلاوت کرنے، قرآن مجید کو سننے اور قرآن مجید کو چھونے سے متعلق، اس کے ساتھ ساتھ سجدہ تلاوت اور ادب و احترام سے متعلق۔ یہاں اخیر میں قرآن مجید کی تلاوت کے چند آداب کے حوالے سے یہ باتیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید کی جب آپ تلاوت کریں تو باوضو ہوں۔ دوسری بات یہ ہے، علامہ سیوطی نے لکھا ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں اگر آپ کو سہولت ہو، اگر سہولت نہ ہو تو کسی بھی رخ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ آپ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے آپ مسواک کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے منہ جو ہے وہ واسطہ ہیں قرآن کو پڑھنے کے، قرآن کی ادائیگی کا ذریعہ ہیں، اس لیے اپنے منہ کو پاک کر لیا کرو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے۔ تو یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ آپ خوشبو کا اہتمام کر سکتے ہو کریں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت اپنا سر ڈھانک لیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کو مصحف کو دیکھ کر پڑھیں۔ حدیث میں ہے اللہ کے رسول یعنی یہ بات لکھی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص حافظ ہو، قرآن مجید کو زبانی پڑھ سکتا ہو تو اس کو تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن جو شخص قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھے گا اس کو دوہرا ثواب ملے گا۔ تو اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ رمضان مبارک کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کم سے کم ایک قرآن ختم کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ رمضان مبارک میں
ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ ایک قرآن مجید کا پورا دور فرمایا کرتے تھے، اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہوئی ہے اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قرآن مجید کے 2 ختم کیے ہیں، 2 دور کیے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ عام دنوں میں بھی اس کی تلاوت کی جائے، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔ جانے رمضان